افسردہ ہو جاتے ہیں لوگ اکثر کر کے، پریشان ہو جاتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کی افسردگی کی وجہ کیا ہے۔ اگر کوئی بھی معاملہ یا مسئلہ زندگی میں آئے اور اس کی وجہ آپ کو معلوم نہ ہو تو اس کی وجہ معلوم کر کے اس کو حل کریں۔ جب ہم کو کوئی وجہ مل جاتی ہے یا ریزن مل جاتا ہے، اس کے بعد ہی ہم اس مسئلے کو آسانی سے حل کر سکتے ہیں، یا اس مسئلے پہ کی جو پیک ہوتی ہے اس پہ ہم پہنچ سکتے ہیں، اس کے بعد اس کو آسانی سے حل کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر افراد عام طور پہ افسردہ رہتے ہیں، ان کی افسردگی کی جو وجوہات ہوتی ہیں وہ عام سی ہوتی ہیں۔ کبھی کبھار کوئی آدمی کسی ایگزام میں فیل ہو جاتا ہے، کوئی اسٹوڈنٹ تو افسردہ رہنے لگتا ہے، کبھی کبھار کسی کی نوکری چلی جاتی ہے یا ٹرانسفر ہو جاتی ہے تو وہ افسردہ ہوتا ہے۔ قرض دار لوگ بھی اکثر کر کے افسردہ رہتے ہیں۔ یہ زندگی کا ایک معمول ہے، ایک حصہ ہے کہ جب بھی آپ زندگی بسر کرتے ہیں تو کبھی کبھار آپ کو نقصان ہوگا، کبھی فائدہ۔ یہ جو فائدہ اور نقصان کے درمیان زندگی کا سفر ہے، ہم کو وہ سفر خوشی سے طے کرنا ہوگا یا کرنا ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ لازم ہے ہم پہ کہ جب بھی ہمارے پاس افسردگی آئے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ کیوں نہیں مسکراتے آپ؟ جیسے مسکراتے ہیں عام طور پہ زندگی میں، کبھی کبھار تو کسی کے ساتھ مسکرا کے بات کریں، آپ کی افسردگی ختم ہو جائے گی۔ آپ کسی سے اپنے دل کی بات شیئر کریں تو آپ کی افسردگی ختم ہو جائے گی۔ کبھی کبھار کوئی ڈائری لکھ لیں تو پھر بھی آپ کی افسردگی ختم ہو جائے گی۔ کبھی کبھار باہر چلے جائیں، آپ واک کرنے کے لیے، گھومنے کے لیے چلے جائیں۔ جب بھی کوئی انسان پریشان ہو تو اس کو چاہیے کہ زیادہ دیر تک چہل قدمی کرے تو اس کی پریشانی کا حل اس کو آہستہ آہستہ اس کے دماغ میں آنا یا سوچ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ اپنی افسردگی کی نمائش کیوں کرتے ہیں؟ لوگ بس ایسے ہی اداس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، کیا ہوا؟ اگر اداس رہنے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو کیوں نہ اداس رہا جائے؟ لیکن زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں جو ماضی میں جیتے ہیں وہ زیادہ افسردہ رہتے ہیں، اور وہ لوگ جو پلاننگ کرتے ہیں مستقبل کی اور وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے اختلاف رکھتے ہیں یا ان پہ راضی نہیں ہوتے تو وہ بھی افسردہ ہو جاتے ہیں۔